نوٹس میں لکھ لیجیے توحید بول کے. توحید کے اندر جو بھی باتیں بتائے جا رہے ہیں، جو پوائنٹس جو بھی ہے وہ آپ لوگ نوٹس کر لیتے جانا. اور جو حدیث کی جو کلاس ہوتی ہے اس میں حدیث لکھ کے اس میں جو پوائنٹس بتائے جاتے ہیں وہ بھی نوٹ کر لیتے جائیں. ٹھیک ہے. توحید کی کلاس میں آج ہم دیکھیں گے. اس سے پہلے ہم کیا دیکھے تھے؟ اتوار، پیر اور منگل. 3 دن ہم لوگوں نے کلاس اٹینڈ کی. ہاں، 3 دن کلاس اٹینڈ کرنا. اور 3 دن میں کیا دیکھیں؟ توحید اور توحید کی قسمیں. توحید کی قسمیں دیکھیں. کتنے قسمیں تھے توحید کے؟ 3. کون سے ہیں وہ؟ توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات. توحید ربوبیت بولے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اکیلا رب ماننا. رب ماننا مطلب پالنے والا، کھلانے والا، پلانے والا، جو سب کچھ کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ. ٹھیک ہے. اور توحید الوہیت بولے تو عبادت، یعنی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ، اکیلے تنہا اللہ کی عبادت کرنا، کسی اور کی عبادت نہیں کرنا. ٹھیک ہے. تیسری چیز توحید اسماء و صفات، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں اور اس کی صفتوں میں کسی کو شریک نہیں کرنا. اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا مطلب؟ اللہ کا نام جو ہے وہ اللہ کا نام اللہ کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کیا فرمائے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے اپنے بہترین نام ہیں، انہی ناموں سے اس کو پکارو. کیا بولے اللہ تعالیٰ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہترین نام ہیں. نام اللہ کے بہت اچھے نام ہیں، بہترین نام ہے، تو اللہ کو انہی ناموں کے ساتھ پکارو. اب کوئی بولتا ہے اللہ کو برہما بھی بول سکتے، ہاں، کوئی وشنو بھی بول سکتے. تو برہما اور وشنو قرآن میں نہیں ہے نام. حدیث میں ہے؟ حدیث میں بھی نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام اللہ کیا بولا وہی ہم بلائیں گے. ٹھیک ہے نا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو نام بتائے اللہ کے، انہی ناموں سے ہم پکاریں گے. اس کے علاوہ ان کوئی بولا، ان کوئی بولا، یہ بھی بول سکتے، وہ بھی بول سکتے بولے تو سب بھی بول سکتے. سمجھے؟ ویسا بولنا بولے تو سب بول سکتے ہے نا. اب بعض لوگ بولتے ہیں برہما کا معنی کیا ہے؟ برہما بولے تو کریٹر، اس کو عربی میں خالق بولتے ہیں. تو لہذا برہما بول سکتے بول کے بعض لوگ بولتے. سمجھے؟ کیونکہ برہما کا معنی کیا آ رہا وہ دیکھو، معنی کیا آ رہا وہ دیکھو بول رہے. تو اللہ خالق ہے نہیں ہے، اللہ کا نام خالق ہے، تو پھر برہما بولنے میں کیا ہے؟ تو بھائی خالق ہے تو خالق بولو نا. برہما کیوں بولیں گے؟ کیا جی؟ منور کا نام کیا؟ میرا نام منور ہے. منور بول تو روشنی میں بولا نا، تو روشنی بول کے نہیں بلا سکتے، منور کو منور ہی بلانا. ٹھیک ہے. اچھا، محمد کا نام محمد کا معنی کیا ہے؟ محمد کا معنی کیا معلوم آپ لوگوں کو؟ محمد بولے تو بہت تعریف کیا گیا، جس کی بہت تعریف ہوئی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں بہت تعریف ہوئی نا. ہر کوئی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتا. تو محمد کا معنی نام ہی جیسا رکھے ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو جو ہے اس کا معنی کیا ہے؟ محمد بولے تو جس کی زیادہ تعریف کی گئی. اللہ کی تعریف کی گئی کہ نہیں کی گئی؟ ہاں، الحمدللہ رب العالمین بول رہے نا. شروع میں سورہ فاتحہ میں سب سے پہلی آیت قرآن کی کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. وہ تو تمام کی تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے. سمجھے نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ تمام عالموں کا رب ہے، اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی تعریف ہوئی نہیں، ہو رہی. تو کیا اللہ کو محمد بول سکتے ہیں؟ ہاں، محمد کے معنی وہی ہے نا، تعریف جس کی زیادہ تعریف کی گئی. تو اللہ کی تعریف کی گئی نا، تو محمد بول سکتے ہیں اللہ کو. پھر جب اللہ کو محمد نہیں بول سکتے تو برہما کیسا بول سکتے ہیں؟ تو یہ نہیں بولا. کون بھی سمجھاؤ، کون بڑا آدمی بولو، چھوٹا آدمی بولو، برہما بول سکتے ہیں، وشنو بول سکتے ہیں. تو ہمارے کو قرآن میں حدیث میں بتاؤ نام. اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ معنی نہیں دیکھنا ہے، نام ہمارے کو. اللہ کا نام اللہ
سمجھ رہے؟ اچھا، آج ہم دیکھیں گے دین کے 3 اصول ہیں. دین کے اندر، ہمارے دین میں کتنے اصول ہیں؟ لکھ لینا. 3 اصول ہیں. پوچھتا ہوں میں بات میں، دین کے کتنے اصول ہیں؟ 3 اصول ہیں. جلدی جلدی لکھنا. ایک مسلمان کے اوپر واجب اور ضروری ہے کہ وہ اپنے رب کو پہچانے. ہاں، مسلمان کو ضروری ہے، کیا ضروری ہے؟ کہ اپنے رب کو پہچانے اور اسی کی عبادت کرے. رب کو پہچاننا پہلے، رب کو پہچاننے کے بعد میں پھر اسی کی عبادت کرنا، یہ. اور دوسری چیز ہمارے اوپر یہ ضروری ہے کہ نبی کے بارے میں بھی ہمارے کو معلوم ہونا کہ نبی کون ہے، نبی کے بارے میں بھی معلوم ہونا. تیسری چیز رسول دین کے بارے میں معلوم ہونا، دین کے بارے میں معلوم ہونا. ٹھیک ہے؟ تو دین کے 3 اصول کیا ہیں؟ وہ لکھ لو. پہلا، رب کی معرفت. رب کی معرفت یعنی رب کی معرفت بولے تو کیا ہو؟ رب کو پہچاننا. رب کی معرفت بولے تو کیا؟ رب کو پہچاننا، رب کے بارے میں معلومات حاصل کر لینا، علم حاصل کرنا. رب کون ہے، رب کیا ہے، اس کی کیا طاقتیں ہیں، کیا قدرتیں ہیں، وہ کیا کر سکتا ہے. یہ رب کے بارے میں ہمارے کو نالج ہونا. سمجھے نہیں؟ یہ دین کا پہلا اصول. لکھ لیے. کیا ہے پہلا اصول؟ رب کی معرفت. معرفت بولے تو پہچاننا، معلوم کرنا اس کے بارے میں، پہچاننا، اس کو پہچاننا پہلے. سمجھے؟ اس کو پہچاننا. ٹھیک ہے؟ دوسرا اصول کیا ہے؟ نبی کی معرفت. دوسرا اصول کیا ہے؟ نبی کی معرفت. عورتیں بھی لکھ لیجئے آپ لوگ. پہلا اصول رب کی معرفت اور دوسرا اصول نبی کی معرفت. ٹھیک ہے؟ یعنی نبی کے بارے میں، نبی کو پہچاننا کہ ہمارے نبی کون ہے، نبی کیسے تھے، کیا کرتے تھے، کیا بولے، کیا ہے، یہ ہمارے کو اس کے بارے میں علم حاصل کرنا. یہ تیسرا اصول کیا ہے؟ دین کی معرفت. دین کی معرفت، ہم اپنے دین کو پہچاننا. ٹھیک ہے؟ بولو کیا ہے 3 اصول؟ بولو، کون بولتے ہیں؟ رب کی معرفت، نبی کی معرفت، دین کی معرفت. اچھا، اب رب کی معرفت ہم دیکھیں گے. ٹھیک ہے؟ جب آپ سے اگر کوئی پوچھے کہ آپ کا رب کون ہے تو کیا جواب دیں گے؟ ہاں، تو کیا جواب دیں گے؟ اللہ. میرا رب اللہ ہے. وہ اللہ ہے جس نے صرف اپنے فضل اور نعمت سے مجھے اور ساری کائنات کی پرورش کی ہے نا. میرا رب کون ہے؟ وہ اللہ ہے جس نے مجھے اور تمام کائنات کو پیدا کرا اور اس کو پال رہا ہے نا. سمجھ میں آ رہا ہے یوسف؟ جو میں نہیں لکھتے پھر نہیں ہے. اچھا، انہوں نے لکھ لیتے ہو کیا. تو رب کون ہے؟ وہ تو کیا بولیں گے؟ میرا رب اللہ ہے جس نے مجھے اور کس کو؟ میرے بھائی کو پیدا کیا. پوری کائنات بولو. پوری کائنات بولے تو زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، انسان، فرشتے، چرندے، جنات، چرندے، درندے، چڑیاں، ساری کے سارے آ جاتے. جتنے بھی کائنات بولے تو سب آ جاتا. ٹھیک ہے؟ اللہ کو چھوڑ کے ساری چیزیں کائنات میں آتی ہیں. ٹھیک ہے؟ تو کیا بولیں گے ہم؟ اگر کوئی پوچھا بھائی تمہارا رب کون ہے تو میرا رب وہ اللہ ہے. ایسا بتانا اس کو، میرا رب وہ اللہ ہے. اللہ کہاں ہے؟ ساتویں آسمانوں کے اوپر. تو میرا رب وہ اللہ ہے جس نے مجھے اور تمام کائنات کو پیدا کیا
اور پھر ان کو پالنے والا، ان کا پالن ہار بھی ہے. رب بولے تو پالن ہار، پالنے والا. ایسا یہ ہم جواب دیں گے. یہ اچھی طرح سے یہ باتیں ذہن میں بٹھا لو، ٹھیک ہے؟ اب یہ 3 اصول جو ہیں، یہ 3 اصول کیا ہے؟ وہ رب کی معرفت، نبی کی معرفت، نبی کی معرفت، دین کی معرفت اور دین کی معرفت. 3 چیزوں کا علم ہمیں یہاں پہ حاصل کریں گے تو یہ 3 سوال اس خبر میں پوچھے جانے والے ہیں. یہ خبر میں کیا پوچھتے؟ من ربک، ہاں بول تمہارا رب کون ہے؟ وہی سمجھا رہا ہوں میں. اگر ہم یہاں پر جو ہے اس جواب کو ہم سمجھیں گے، یہ سوال کا جواب اگر ہم یہاں پر سمجھیں گے اور اس پہ ہم عمل کریں گے تو خبر میں ہمارے کو وہ جواب ہمارے منہ سے نکلتا. اب یہاں ہم رب کو پہچانے سے نہیں، ہم اپنے رب کو پہچانے سے نہیں، رب کے بارے میں ہمارے کو کچھ بھی معلومات اس نہیں ہے، علم اس نہیں ہے، تو وہاں پر جو ادھر دیکھنا چاہ رہا ادھر چلے جانا، ادھر چلے جانا. میں بول رہا ہوں کلاس میں اسٹرکٹ بابا، کہیں بولے تو پھر میں کہیں کھانا کھا کے 1 گھنٹہ بیٹھ کر پکارنا ہے. نہیں وہ صاحب آپ مت بولو، میں ذرا چل جاتا ہوں، جو جانا چاہتا ہے وہ چلے جاؤ. اللہ کے واسطے مت دیکھو جو ادھر ادھر کیا ہے، دنیا ہے اور دنیا سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا. یا دین کی بات چل رہی، ذرا تھوڑی دیر دھیان کرو. ایک کلاس کے بعد ذرا ٹائم ملتا ہے تمہارے کو، جب دیکھ سکتے ادھر دیکھو ادھر دیکھو ادھر دیکھو ادھر دیکھو اوپر دیکھو، جہاں دیکھنا ہے وہاں دیکھ سکتے. مگر کلاس کے وقت کانسنٹریشن، کلاس میں ٹیچر کیا کرتا دیکھنے دیتا، ویسے سمجھو میرے کو ٹیچر ہی سمجھو گی. وہ ٹیچر تو دنیا کی پڑھائی پڑھاتا ہے، یہاں پہ میں دین کی پڑھائی پڑھاتا ہوں، تو وہ ٹیچر سے زیادہ امپورٹنس یہاں پہ دینا، ٹھیک ہے؟ ہاں ہاں یہ ہونا. ادھر ہی دیکھو، ادھر ادھر مت دیکھو کہاں پہ بھی. میں سب کی طرف نظر رکھتا ہوں تو میں ایسا نہیں خالی پڑھا لیتے چل جا رہا ہوں. اچھا تو خبر میں یہ 3 سوال ہمارے کو پوچھے جائیں گے. کیا سوالات ہیں وہ بولو؟ من ربک، ماں، من نبیک، ماں دینک. ہاں دین کو ماں دینک بولیں گے، ٹھیک ہے؟ من بولے تو کون، ماں بولے تو کیا، سمجھے نہیں؟ دین کون ہے بول کے بولتے ایسا. تو اس طرح سے تمہارا رب کون ہے، تمہارے نبی کون ہے اور تمہارا دین کیا ہے. یہ 3 سوالوں کے، وہ 3 سوالوں کے جوابات جب ہم جو ہے پڑھ رہے ہیں اس کو غور سے سننا. یا اچھا سن لیے، اچھا ذہن میں بٹھا لیے، اس کے جیسا عمل کر لیے تو خبر میں ہمارے کو یہ سوالوں کا جواب ہمارے منہ سے نکلتا، نہیں تو جواب نہیں نکلتا. ٹھیک ہے؟ اس لیے بول رہا ہوں کانسنٹریشن دو. نہیں خبر میں ہمارے کو جواب نہیں دینا ہے، پر مرضی. ٹھیک ہے؟ کیا بولیں گے؟ تمہارا رب کون ہے وہ تو کیا بولیں گے؟ اللہ ہے جس نے مجھے اور ساری کائنات کو پیدا کیا اور اس کو پال رہا ہے، اس کا پالن ہار ہے. ٹھیک ہے؟ اسی طرح جیسا اس کی دلیل کیا ہے، پروف کیا ہے کہ اللہ سارے جو ہے کائنات کا رب ہے. الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جس نے جو تمام عالموں کا رب ہے، عالموں کا پالنہار ہے، عالموں کا پالنے والا، وہ تو ساری کائنات کو پالنے والا. ٹھیک ہے؟ دوسرے کون تو ہے ابھی پالنے والے؟ بابا ہے. ہاں ہاں ممی پاپا بولا نا میں، بابا ہمارے ابا جو پالتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ذریعہ بنایا. ٹھیک ہے؟ ذریعہ بنایا، یعنی کہ ہم جو کھا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے باپ کے تھرو دے رہا. سمجھ میں آئی بات؟ تھرو. اب حیدرآباد کو جانا اڑ کے جاتے، کیسے جاتے ہیں؟ بس، ٹرین، کار وغیرہ سے جاتے ہیں. تو یہ بس، ٹرین اور کار کیا ہے؟ یہ ذریعہ. حیدرآباد جانے کا یہ ہمارے لیے ذریعہ. تو ہم جو ہے بس کے تھرو جا رہے ہیں، ٹرین کے تھرو جا رہے ہیں، اس طرح سے. تو یہ رزق جو مل رہا، جو روزی روٹی کھانا لا کے جو ہمارا باپ کھلا رہے، تو ہمارا اللہ جو ہے وہ
ہمارے باپ کو ذریعہ بنایا، باپ کو نوکری دیا، پیسہ دے رہا اللہ تعالیٰ تو لا کے کھلا رہے ہیں۔ جب اللہ ہمارے باپ کو نہیں دیا تو وہ کہاں کھلائیں گے؟ تو وہ ذریعہ ہے، سمجھے؟ اصل میں دینے والا اللہ۔ اچھا، اب رب کا معنی کیا ہے؟ رب کا کیا معنی بولا نا جب سے؟ آپ کیا بنا؟ اگر کوئی بولے رب کے کیا معنی بولے تو کیا بولیں گے؟ اس کا معنی ہے وہ ذات جس کی تنہا عبادت کی جاتی ہے۔ رب بولے تو رب وہ ہے جس کی اکیلے کی عبادت کی جاتی ہے، وہی مالک ہے اور تمام کاموں کا کرنے والا۔ ٹھیک ہے، مالک وہ تو یہ زمین کا مالک بھی ہوں، آسمانوں کا مالک بھی ہوں، انسانوں کا مالک بھی ہوں، سورج چاند ستارے سمندر پہاڑ چرند پرند فرشتے جنت جہنم ہر چیز کا مالک۔ مالک بولے تو مالک بولے تو اونر جی، اونر۔ میرا گھر ہے، میرے گھر کا مالک کون بھائی بولے؟ اونر ذاتی، میرا گھر ہے، تمہارا گھر ذاتی کرایہ کا؟ ہاں ذاتی گھر، تو کس کا گھر ہو؟ اس کے مالک کون تمہارے گھر کے؟ ہاں پاپا۔ تو اس طرح سے یہ ساری کائنات کا مالک اور اونر جو ہے اللہ۔ رب کا معنی وہ ہے جس کی اکیلے کی عبادت کی جاتی ہے، جو مالک ہے اور تمام عالموں کا پالنہار، پالنے والا۔ ٹھیک ہے، یہ اس کا معنی جو ہے ہم بتائیں گے اگر کوئی پوچھا تو۔ اچھا، اپنے رب کو آپ نے کیسے پہچانا؟ اب رب کو پہچانے تو کیسا پہچانے؟ بولو۔ میں اپنے رب کو اس کی نشانیوں اور مخلوقات کے ذریعے پہچانتا ہوں۔ رب کو کیسا پہچانے تم؟ بولو تو کیا بولیں گے؟ کیا بولتے بولو؟ اللہ کی رب کی نشانیاں کو دیکھ کے میں پہچانے۔ کیا ہے نشانیاں؟ یہ زمین ایک نشانی ہے، اتنی بڑی زمین بچھائے، یہ کون بچھایا؟ یہ آسمانوں کو کھڑا کر لیا، یہ نشانی ہے۔ بغیر پلروں کے اتنے بڑے آسمان کو ٹھہرایا ہوا ہے، تو یہ نشانی ہے۔ یہ سمندر، یہ ہوائیں، یہ بارشیں، یہ جھاڑوں کا اگنا، انسان خود اپنے آپ کو دیکھو نشانی معلوم ہوتی ہے انسان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ایسا وجود دیا، 2 پیر دیے، 2 آنکھ دیے، 2 ہاتھ دیے، 2 کان دیے، زبان دیے اور دماغ دیا اللہ تبارک و تعالیٰ، سر کے اندر جو ہے بھیجا دیا سوچنے کا، اور جو ہے یہاں پر دل دیا اور اندر پورے آرگنس دیے۔ یہ ساری چیزیں اللہ کی نشانیاں ہیں۔ ان نشانیوں کے ذریعے میں پہچانا، کیونکہ یہ آسمان، یہ زمین، یہ ساری چیزیں جو نظر آ رہی ہیں، اس کا بنانے والا کوئی انسان ہو سکتا؟ کسی کے ذہن و دماغ میں بات آ سکتی کہ بھئی یہ انسان نے بنائے ہیں؟ نہیں بنائے۔ تو یہ بنانے والا کوئی ہے نا، بنانے والی کوئی ہستی ہے، کوئی جو ہے بڑی جو ہے پاور ہے، کوئی ایسا شکتی ہے جس نے جو ہے یہ چیز تمام چیزوں کو پیدا کیا۔ تو جو چیز جس نے بنایا وہی ہمارا رب ہے۔ اب بنانے والا انسان تو نہیں ہو سکتا، جنات میں سے کوئی نہیں ہو سکتا، فرشتوں میں کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ فرشتے بھی پیدا کیے گئے، جنات بھی پیدا کیے گئے اور انسان بھی پیدا کیے گئے۔ تو پیدا کرنے والا اتنا بڑا کام نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے؟ تو جس نے ان سب کو پیدا کیا اس کو بھی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، ٹھیک ہے؟ تو یہ نشانیاں ہیں، جو چیزیں ہم دنیا کے اندر کائنات میں جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ سورج یہ نشانی ہے، نکل رہا سورج ساری دنیا کو روشن کر رہا، ساری دنیا کو ایک ہی لائٹ خالی۔ اب یہ مسجد میں ایک لائٹ سے پوری روشنی آتی، یہ مسجد میں کتنے لائٹاں لگانا پڑتا چار طرف، تب جو ہے پوری اچھی روشنی آتی رہا۔ تو پوری دنیا کو ایک ہی لائٹ جو ہے وہ روشن کیا ہوا ہے سورج، دیکھو کرا کہ نہیں کر رہا؟ تو یہ کون بنا سکتا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ بنائے، تو وہی میرا رب ہے۔ تو اس طرح سے اللہ کی رب جو ہے، رب کو ہم نے اس کی نشانیوں سے پہچانا۔ اب اللہ کی مخلوقات میں سے سب سے بڑی
کس مخلوق کا آپ مشاہدہ کرتے ہیں جو کبھی بدلتی نہیں. اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نشانیاں تم دیکھ رہے ہو ان میں سب سے بڑی نشانیاں کیا ہے جس کو تم دیکھ رہے ہو؟ زمین اور آسمان جو ہے جو ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں ان میں سب سے بڑی نشانیاں کیا ہے؟ ہمارے رب اللہ کی زمین اور آسمان. اس کی دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش. کیا بولے اللہ تعالیٰ؟ وہ اللہ تمہارا رب ہے. اب دیکھو یہاں پہ اس میں کون ہے رب، وہ بھی اللہ یہاں پہ قرآن میں بتا جائے. اب رب کون ہے میرا؟ اللہ بولے تو کون بولے گے؟ تیرے بولے اللہ قرآن میں بولے. قرآن کس کی کتاب؟ اللہ کی کتاب. اللہ خود بول رہا تمہارا وہ اللہ تمہارا رب ہے. وہ اللہ تمہیں پالنے والا ہے، تمہیں پیدا کرنے والا، تمہیں مارنے والا، تمہارے تمام جو ہے امور، تمہارے تمام کے تمام کام پورے کرنے والا وہ اللہ. وہ اللہ تمہارا رب ہے جس نے زمین اور آسمانوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا. ہو گیا؟ مل گئی دلیل. پروف ملا نہیں ملا قرآن سے؟ تو سب سے بڑی نشانیاں جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ زمین اور آسمان. یہ جواب ہم دے دیں گے. اب اللہ کی نشانیوں میں سب سے بڑی اچھا اللہ کی نشانیوں میں سب سے بڑی کس نشانی کا آپ مشاہدہ کر رہے ہیں؟ اللہ کی سب سے بڑی نشانیوں میں رات اور دن. ایک تو کیا ہے؟ پہلا ہم جو دیکھے اس میں کیا ہے کہ اللہ کی مخلوقات میں سب سے بڑی کس مخلوق کا ہم مشاہدہ کر رہے ہیں تو وہ زمین و آسمان جو ہے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ بتا دیے. اس کے بعد میں سوال کیا ہے؟ اللہ کی نشانیوں میں سے سب سے بڑی کس نشانی کا آپ مشاہدہ کر رہے ہیں؟ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک تو کیا ہے؟ مخلوق میں سے مخلوقات میں سب سے بڑی زمین و آسمان. اور جس چیز کا مشاہدہ کر رہے ہیں اللہ کی نشانیوں میں وہ مشاہدہ سب سے بڑا کیا ہے؟ دن اور رات. دن اور رات بھی اللہ کی نشانیوں میں سے کیا ہے؟ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. اللہ کی سب سے بڑی نشانیوں میں رات اور دن اور سورج اور چاند ہے. رات اور دن اور سورج اور چاند. سورج نکلا تو دن آ رہا ہے، چاند آیا تو رات آ رہی. تو سورج جا رہا تو چاند آ رہا، چاند جب جا رہا تو سورج نکل رہا. دن جا رہا تو رات آ رہی، دن رات کو ڈھانپ لے رہی، اور جو ہے دن رات کو ڈھانپ لے رہی، اور رات دن کے پیچھے آ رہی. ایک کے پیچھے دن آ رہا رات آ رہا، دن آ رہا رات آ رہا. کبھی ہمیں بڑے ہمارے باپ داداؤں سے کبھی سنے ارے میاں ایک وقت رات اس لیے ہی لے پورا 24 گھنٹے جو ہے سورج اس تھا دن اس تھا بول کے کس سے تو سنے نہیں. ٹائم پہ آ رہا ٹائم پہ جا رہا. تو سورج کو حکم ہو گیا یہ ٹائم پہ تجھے نکلنا، یہ ٹائم پہ تجھے ڈوبنا. سورج کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرا. روزانہ سورج اللہ کو سجدہ کر کے نکلتا ہے، مشرق کی طرف سے نکل کے جو ہے مغرب میں ڈوبتا ہے. سورج اللہ کے حکم پہ چل رہا ہو برابر، اور اس کو بول دیا تیرا راستہ یہ ہے، یہ راستے پہ جانا، ادھر ادھر جا کے اس کو ٹکرانا نہیں. جسے سورج جا رہا ادھر سے چاند آ رہا، دونوں کبھی ٹکرائے نہیں ٹکراتے. کبھی سورج جا کے چاند کو نہیں ٹکرا سکتا، چاند آ کے سورج کو نہیں ٹکرا سکتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہستی ہے جو یہ سورج اور چاند کو ان کے اپنے محور پہ چلا رہا ہے. ان کے جو راستہ ان کو جو بتا دیا وہ راستے پہ اللہ تبارک و تعالیٰ چلا رہے. اور اللہ نگہبان ہے، نظر رکھا ہوا ہے. سورج چاند کبھی ادھر ادھر نہیں ہو، اللہ سب کے اوپر نظر رکھا، انسانوں پہ اور یہ تمام مخلوق پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نظر رکھا ہوا ہے. تو سورج کبھی ادھر ادھر نہیں ہو سکتا. تو یہ سورج اور چاند بھی بڑی نشانیوں میں سے ہے. اس کی آیت ہے وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرِ، یعنی اس کی نشانیوں میں سے اللہ قرآن میں بول رہے ہیں
اس کی نشانیوں میں سے رات اور دن اور سورج اور چاند ہے. رات اور دن، سورج اور چاند ہے. یہ سورہ فصلت آیت نمبر 37 لکھ لینا. یہ دن اور رات، سورج اور چاند یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بول رہے ہیں قرآن میں. تو کہاں پہ بول رہا اللہ تبارک و تعالیٰ؟ سورہ فصلت آیت نمبر 37. اسی طرح سے زمین و آسمان اللہ کی بڑی مخلوق ہے، بولے نا ہم. اللہ کی مخلوق جس کو ہم دیکھ رہے ہیں، تو زمین و آسمان وہ سب سے بڑی مخلوق ہے. تو اس کی جو آیت ہے ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش فی ستۃ ایام. سورہ اعراف آیت نمبر 54. اعراف 54. سورہ اعراف آیت نمبر 54. اچھا، اب دیکھیے اللہ ہمارا رب ہے نا. اللہ کا کیا معنی؟ اللہ کا معنی کیا؟ اللہ کا معنی وہ حقیقی معبود. اللہ کا معنی کیا ہے؟ وہ حقیقی معبود جس کی عبادت کرنا تمام مخلوقات کے اوپر فرض ہے. کیا معنی اللہ کا؟ اللہ کا معنی وہ ہے جو حقیقی معبود برحق ہے. معبود برحق ہے، حقیقی معبود ہے جس کی عبادت کرنا تمام مخلوقات کے اوپر فرض ہے. انسانوں پہ، جنات پہ، فرشتوں پہ، ساری مخلوق پہ اس کی عبادت کرنا فرض ہے. تو اسی کا نام اللہ. تو یعنی اب کیا معنی اس میں سمجھ میں آ رہا؟ جس کی عبادت لوگ جس کی بھی عبادت کر رہے ہیں گویا اس کو اللہ سمجھ رہے ہیں. اللہ کا معنی جو اللہ کا معنی کیا ہے؟ الالہ. ال پلس الہ. الہ بول تو کیا ہو؟ معبود. اس طرح سے معنی بتایا جاتا ہے. واللہ اعلم بالصواب. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کا معنی اگر آپ نکالیں گے تو یہی معنی نکلیں گا کہ جس کی حقیقی طور پہ عبادت کرنا لازم اور ضروری ہے. لازم اور ضروری جس کی عبادت کرنا ہے وہی اللہ. اب آدمی جا کر کے قبر کی عبادت کر رہا ہے، قبر کی عبادت کر رہا، یا قبر کے اندر موجود جو ہے وہ مردے کی عبادت اگر کوئی کر رہا، سجدہ کر رہا اس کو، تو سمجھو وہ اس کو اللہ سمجھ رہا. نعوذ باللہ. کتنا بڑا گناہ ہے. اللہ کا معنی کیا ہو؟ جس کی عبادت کرتے. عبادت جس کی بھی کر رہے تم اس کو تم اللہ سمجھ رہے، لیکن حقیقت میں اللہ کی عبادت کرنے والا ان صحیح ہے. حقیقت میں جو اللہ کی عبادت کرتا وہی صحیح ہے، وہی کامیاب ہوگا، وہی جنت میں جائے گا. باقی کا جس کی بھی عبادت کر رہے ہیں اس کو اللہ سمجھ رہا انہیں، تو لہذا انہیں جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جائے گا. یہ اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا؟ اللہ پیدا کیوں کرا ہمارے کو؟ خوب کھاؤ، 3 ٹائم کھا کے جو ہے نڑلے تک کھا کو، اس میں پھر پانی بھی پی کو. ہاں ایسا لوگوں کو پیدا کرا؟ خالی کھانے کے واسطے پیدا کرا ہمارے کو؟ سونے کے واسطے پیدا کرا اللہ ہمارے کو؟ نہیں. اسکول جانے کے واسطے پیدا کرا؟ کہیں کے واسطے پیدا کرا؟ اللہ کی عبادت کرنے. اللہ کی عبادت کرنے کے لیے پیدا کیا. کون بول رہے؟ میں بول رہا ہوں. اللہ بول رہا ہے. کہاں بول رہا اللہ تعالیٰ؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. سورہ ذاریات آیت نمبر 56 لکھ لو. سورہ ذاریات میں اللہ تبارک و تعالیٰ بول رہے ہیں کہ میں تمہارے کو جو پیدا کرا، اصل مقصد پیدا کرنے کا کیا ہے؟ کہ تم میری عبادت کرو. اللہ کی سورہ ذاریات آیت نمبر 56. آیت نمبر 56. کوئی اگر ایسا پوچھے بھائی کہیں کو پیدا کرا اللہ تعالیٰ، بولے تو اللہ قرآن میں بولا کہ اللہ اس کی عبادت کرنے کے واسطے ہمارے کو پیدا کرا. اصل مقصد یہی ہے، دوسرا مقصد نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن ہم وہ کام